اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلن من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صلوات اس سے بلند صلوات عطیہ کریں بانیان مجلس خانوادہ سید مطار علی شاہ، ان کے فرزندان، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت مولانا زہرائی اس نسبت سے جو بولتا ہے نا پھر وہ روشن بولتا ہے۔ مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے میرے سنی بھائی آئے ہوئے ہیں، ایک تعداد اہل سنت کی تشریف فرما ہے، کچھ اہل سنت قاری اور حافظ بھی آئے ہوئے ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اس سے بلند صلوات ممکن ہے تو پڑھنا۔ سورہ مبارکہ نور کی 55ویں آیت ہے، آیت کے 6 حصے ہیں، ہر حصہ مکمل پیغام ہے۔ پروردگار عالم کا کلام ایک معرفت کا، روحانیت کا، علم کا، عرفان کا سمندر ہے۔ ہم اگر چاہیں تو ایک آیت سے بھی منزل پا سکتے ہیں، اور کوئی نہ چاہے تو پورا قرآن بھی اسے فائدہ نہیں پہنچتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ مجھے تو وہ قاریان قرآن جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے وہ نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ مجلس تو بہت دیر سے ماشاءاللہ جاری ہے، مولانا نے بھی بہت ہی عمدہ نکات آپ کے سامنے رکھے، اور اس دروازے پر ویسے ہی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور سب سے بڑی دولت بھی علم کی دولت ہے، اور سب سے بڑی دولت بھی معرفت کی دولت ہے، اور
حقیقت بھی یہی ہے کہ یہی قبلہ سیدھا کرنا ہے، مرنے کے بعد لائن تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے، یہی فیصلہ لینا ہے، یہی طے کرنا ہے کہ کس کے پیچھے چلنا ہے، یہی طے کرنا ہے کہ امام کون ہے یا مرشد یہی بنانا ہے۔ وہاں جانے کے بعد فیصلہ بدل نہیں سکتے، فیصلہ بدلنا تو دور کی بات ہے، ایک گردن ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر اسے بولنے کی اجازت ہوگی جسے رحمان اجازت دے گا۔ تو جو کچھ کرنا ہے، جو طے کرنا ہے، وہ یہی طے کرنا ہے۔ اور وقت بھی کم ہے بھائی، کیا اس سے زیادہ وقت کی کمی کا اور خیال ہو سکتا ہے کہ جو اندر سانس گیا ہے اس کے واپس آنے کا یقین نہیں ہے؟ تو فیصلہ تو ایک لمحے میں ہوتا ہے، فیصلہ ایک لمحے میں کرنا ہے، جیسے ہی کلک کر جائے، بات سمجھ میں آ جائے۔ تو ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں دیر مت کرنا، اس لیے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کب میرا پیغام آ جائے۔ اور پھر الیوم یوم عمل، آج عمل کا دن ہے، وغدن یوم حساب، اور کل حساب کا دن ہے۔ کل لا عمل، کل عمل نہیں ہو سکتا۔ وہاں جانے کے بعد، مرنے کے بعد تو یہ بل بلا کے کہیں گے یا اللہ ایک لمحے کو واپس پلٹا دے۔ تم نے 70 سال میں جو نہیں کیا وہ ایک لمحے میں کیا کرو گے؟ یہ مرنے کے فوراً بعد کہیں گے یا اللہ ایک لمحے کے لیے مجھے واپس لوٹا دے، تو تم کیا کر لو گے ایک لمحے میں جا کر؟ اس کا پیغام، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ایک لمحے میں کچھ ہو سکتا ہے۔ جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے لوٹا دے، تو یہ ایک لمحے میں کیا کر لیں گے؟ یہاں تو تم نے 90 سال میں وہ نہیں کیا، تو ایک لمحے میں کیا کرو گے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک لمحے میں وہاں جا کر احساس ہوگا کہ کچھ ہو سکتا ہے۔ میں یہیں اگر ایک جملہ کہہ دوں، یہ مجھے بتائیے، ہاں نہ میں بتائیے گا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام کو یہ بولنے میں کتنی دیر لگی؟ میرے مولا حسین کو یہ فرمانے میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کتنی دیر لگی ہوگی؟ ایک لمحہ؟ وہ جو ایک لمحہ تھا نا، قیامت تک امامت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ تیرے شبیر سے خالی نہیں جاتی، اے رات مگر سب سے سنبھالی نہیں جاتی، مجلس کے تبرک پہ ہی بن جاتی ہے یہ قوم، اوروں سے تو اولاد بھی پالی۔ اب سامنے تو میرا ہر طرح کا ہے، بسم اللہ، تو ایک صلوات پڑھ لیں۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ بات بہت روشن ہے۔ کم من امام یجیء یوم القیامہ، کتنے ہی امام قیامت میں لائے جائیں گے، یلعن اصحابہ و یلعنونہ، جو اپنے مریدوں پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے اور ان کے مرید ان پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے۔ کتنے ہی امام لائے جائیں گے، وہ کہیں گے جو پیچھے چل رہے تھے ان پہ لعنت، جو پیچھے چلنے والے کہیں گے تم پہ لعنت ہو، یہ ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ نہ پیچھے چلنے والے نے صحیح امام مانا، نہ انہیں دعویٰ کرنا چاہیے تھا کہ میں تمہارا امام ہوں۔ وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہو جائے گا نا۔ یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہہ رہے ہوں گے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل بھی مان لی ہوتی۔ اور مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں وہ آیت جو سبیل قرآن میں ذکر ہوئی ہے وہ میں علی ہوں۔ وقت بہت کم ہے عزیزوں، ویسے بہت تیزی سے امام بارگاہوں میں مجمع بڑھ گیا ہے، یہ امام بارگاہ چھوٹے پڑھنے لگ گئے ہیں۔ امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑھ رہے، حسینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک متقی پرہیزگار عالم دین نے اپنی جان دے کے تشیع کو آسمان پہ بٹھایا۔
صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ساری دنیا کی توجہ اب ان لوگوں کی طرف ہو رہی ہے جو علی کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ ساری دنیا کی توجہ ان لوگوں کی طرف ہو رہی ہے۔ جی 86 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں اگر کوئی نمونیا سے یا ہیپیٹائٹس بی سی سے، ہارٹ فیلئر سے دنیا سے چلا جائے تو اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں ہوگی، اس پہ کوئی مقالے نہیں لکھے جائیں گے، اس پہ کوئی سیمینار نہیں ہوگا، لیکن جو ایسے جان دیتا ہے نا وہ امر ہو جاتا ہے۔ پھر اسے آخر تک دنیا رہے گی تو اسے یاد کیا جائے گا۔ کتنا اچھا سودا ہے بھائی، سب کو مرنا ہے یا نہیں؟ کون ہے کہ جو آب حیات بھی کرایا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ بھی حضرت عیسیٰ کے زندہ کرنے کے 20 سال بعد مر گیا، وہ بھی آج تک زندہ نہیں ہے۔ جب مرنا سب کو ہے تو بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، اس دروازے پر دم نکلے، اس گھرانے سے سچائی میں دم نکلے۔ اگرچہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بچوں، حالات خراب بھی ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں نے مذہب کو اور دین کو اور اس نظریے کو اور اس انداز کو اپنی دنیا سجانے کا ذریعہ بھی بنا لیا ہے، اپنے ذاتی مفادات کا عنوان بھی بنا لیا ہے۔ بعض لوگوں نے امام حسین کے ذکر کو اپنی دکان بنا لیا ہے۔ ایسے لوگوں سے ذرا ہوشیار رہیے گا۔ 3 لوگوں کو تو اپنا لیڈر مانیے گا ہی نہیں، اپنے علاقے کا مذہبی رہنما 3 برائیاں رکھنے والے کو مت مانیے گا۔ میرا درد ہے جو بیان کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ ایک تو اسے جو کردار کا کمزور ہو، کردار کا کمزور ہماری قوم کا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ کردار کا کمزور، جس کے ذاتی معاملات خراب ہو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد۔ وہ دعویٰ کرتا رہے مگر آپ اس پر اعتبار نہیں کیجیے گا۔ بول دوں نہیں؟ سنجیدہ کیوں گیا؟ میں تو حالات حاضرہ سے جوڑ رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل۔ ایک جو کردار کا کمزور ہو وہ مذہب اہل بیت کی ترجمانی نہیں کرے گا۔ کتنا پاک اور مقدس نظریہ ہے، اس کی ترجمانی کرنے والے کو کردار کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھوں۔ دوسری کمزوری، مفاد پرست، دنیا کا لالچی، دنیا دار، جی افسران سے ملتے ہوئے اپنی ذاتی پرچیاں پکڑوانے والا۔ تھک گیا بذات میں اور طرح دل جلا ہوں تو کہہ دیتا ہوں ایک بات، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ میں مجلس جام شوروں کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ مجلس جام شوروں میں ضرور ہے مگر مجلس جام شوروں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، میرے دوست سے اگر ریکارڈ بنا رہے ہیں، کیا معلوم دنیا کے اس کونے کا بندہ بھی کوئی سن رہا ہو۔ تو یہ پوری دنیا جڑی ہوئی ہے نا، ہم سمجھ رہے ہیں یا 2000 لوگ آئے ہوئے ہیں، نہیں بھائی، کروڑوں لوگ سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی یہ آج تو دنیا مٹھی میں آ گئی ہے۔ یہ موبائل آپ کے ایسے مٹھی میں آ جاتا ہے نہیں، یہ پوری دنیا اپنے مٹھی میں دی ہوئی ہے۔ آج مان لیتے ہو کہ دنیا مٹھی میں آ سکتی ہے؟ 1400 سال پہلے مولا علی فرماتے 2 انگلیوں میں دیکھو، تو کہتے تھے یہ مولوی پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں۔ آج یہ 2 انگلیوں میں ساری دنیا آئی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھنا محمد۔ دوسرا وہ بندہ کہ جو ذاتی مفادات کے لیے مذہب کو استعمال کر، محتاج، ضرورت مند۔ جی افسوس ہے، مولا تو فرمانے مومن پہاڑوں کی طرح مضبوط ہوتا ہے اور یہ چائے کی پیالی پہ ایمان بیچ دیتا ہے۔ جی لہذا مضبوطی کے ساتھ اپنے نظریے کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بتا دوں بات، جس کا خاندانی پس منظر اچھا نہیں ہے، جس کا خون خراب ہے، وہ مسئلے کھڑے کر سکتا ہے۔ سیدھا چلتا رہے تو کیا ہی بات ہے، لیکن گڑبڑ کر سکتا ہے وہ۔ خاندانی پس منظر یہ بہت ضروری ہے کسی
پاک نظریے کی ترجمانی کے لیے. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلدی جلدی فیصلے کرنے ہیں. جو بات صحیح سمجھ میں آ جائے اسے مان لو. ٹھوک بجا کے جلدی بھی اس معنی میں جلدی نہیں ہے. ارے بھائی 10 سال سے سن رہے تھے تو میں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو سمجھ میں آ جائے تو بات کو مان لیں. اور کچھ نہیں پتا کہ صاحب مولانا اگر میں نے یہ کر دیا تو میرے قبیلے کے لوگ مجھ سے چھٹ جائیں گے، میرے عزیز مجھ سے دور ہو جائیں گے، میں کیا کروں گا؟ تمہیں پتا ہے کہ کل کا دن تمہاری زندگی میں آنے والا ہے یا نہیں؟ ہر شخص کو اپنے مولا کو جواب دینا ہے. تو عزیزان گرامی، بہت واضح سی بات ہے کہ حق اور سچ کی تلاش، اور حق اور سچ کی تلاش یہ ہے انسان کی زندگی کا خلاصہ. ڈیلی کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں بہتری کی ضرورت ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن نے یہاں ان 6 پیغامات کے اندر ایک پیغام کو گویا خلاصہ کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے کچھ مومنوں اور کچھ باکرداروں سے اللہ کا وعدہ ہے. سب سے نہیں، کچھ سے وعدہ ہے. اللہ کچھ سے وعدہ کر رہا ہے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ زمین پر انہیں خلیفہ بنائے گا، جیسے زمین پر انہیں خلیفہ بنائے گا جیسے اس نے پہلے والوں کو بھی خلیفہ بنایا. سیدھی سی بات ہے. اگر پہلے والوں کو اللہ نے بنایا ہے اور اگر پہلے والوں کو اللہ نے نہیں بنایا، امت نے بنایا ہے، تو مان لے کہ کام اللہ کے بنانے کا تھا، امت نے ایسے ہی کر دیا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وہ ایسے ہی خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے بھی اس نے خلیفہ بنایا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس دین کو متمکن کرے گا. کہاں؟ زمین پر. اس دین کو متمکن اور حاکم بنائے گا جس دین سے اللہ راضی ہو گیا. وَلَا يُبَدِّلَنَّ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جیسے زمین پر خوف حاکم ہو چکا ہوگا ایسے وہ خوف کو ختم کر کے امن کو حاکم بنائے گا. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اور جان لو اللہ کہہ رہا ہے اس دن مجھ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی. جب میں ایسا کروں گا تو پھر صرف مجھ اللہ کی بندگی ہوگی. ولا یشرکون بی شیئا، اور کوئی نہیں ملے گا ڈھونڈنے سے جو شے برابر، ذرہ برابر بھی میرے ساتھ شرک کرے. ومن کفر بعد ذلک، اور اس کے بعد بھی کوئی کافر ہو جائے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، صرف مجھ اللہ کی بندگی ہوگی اور کوئی میرے ساتھ شے کے برابر، ایک ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندگی اور یہ شرک کا نہ ہونا یہ اجباری نہیں ہوگا، یہ اختیاری ہوگا. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے ومن کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد بھی کافر ہو گیا. اس کا مطلب اختیار ہے، ماننا نہ ماننا. جی، کوئی مانے کوئی نہ مانے، یہ اختیار باقی ہوگا، مگر اتنا واضح ہو جائے گا کہ کوئی ڈھونڈنے سے بھی وہ شرک نہیں ملے گا اور یہ کام اختیار سے ہو رہا ہوگا. فاولئک هم الفاسقون، اور یہی تو پھر فاسق ہے کہ جو اتنا کچھ روشن ہو جانے کے بعد بھی اللہ کی بات نہ مان رہا ہو. یہ جو منظر اللہ بیان کر رہا ہے، میں اگر لفظوں کو بہت مختصر اور جلدی نتیجہ خیز جملہ کہہ دوں، ہم امام مہدی کے منتظر نہیں ہیں، اللہ کے وعدے کے منتظر ہیں. یہ جتنے بھی پیغامات ہیں یہ اس وقت کے ہیں جب اس دنیا میں مہدی آخر الزمان آئیں گے. اللہ ساری زمین کو امن اور آشتی سے بھر دے گا. زمین پر اس دین کو حاکم کرے گا جس دین سے اللہ راضی ہے. کہاں جا رہے ہو ڈھونڈنے کے لیے اللہ کون سا دین سے راضی ہے؟ غدیر میں آ جاؤ. اللہ اس دین سے راضی ہے جس دین میں علی کی ولایت کا اعلان ہوتا. الیوم اکملت لکم دینکم، صلوات پڑھے محمد و آل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ جس دین سے راضی ہوا ہے وہ دین وہ ہے جس میں اعلان ولایت مولا علی ہو چکا ہو.
علی جس دین کا حاکم ہو، علی جس دین والوں کا مولا ہو، اس دین کو اللہ زمین پر متمکن اور حاکم بنا دے گا۔ تو اگر میں لفظوں کو اور بدل کے یوں کہہ دوں کہ آج نہیں کل سب علی علی بولیں گے، سب آئیں گے اسی دروازے پر، سب آئیں گے اسی دروازے پر، آنا ہے سب کو، زبردستی نہیں آئیں گے۔ ابھی مولانا فرمان تھے زبردستی نہیں ہے کام، اختیار سے۔ اب اگر کوئی کسی کے آنے میں دیر ہو رہی ہے تو اس کے اسباب بھی مجھے ڈھونڈنے ہوں گے۔ جو پہلے سے بیٹھے ہیں نا، میں ان سے بات کر رہا ہوں، جو اس دین کو، اس مذہب کو پہلے سے مانتے ہیں، جس دین سے اللہ راضی ہے، وہ دین تو وہی ہے نا جس میں غدیر کے میدان میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ قرآن ہے نا بھائی، سورہ مائدہ۔ جب اللہ اس دین سے راضی ہو گیا اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دین کو، اللہ کہہ رہا ہے میں اس دین کو حاکم بناؤں گا جس دین سے اللہ راضی ہے، جس دین سے میں راضی ہوں۔ وہ دین تو قرآن نے بتایا کون سا دین ہے جی۔ تو اب اگر جو پہلے سے آئے بیٹھے ہیں اس دین کو ماننے والے، اللہ کے پسندیدہ دین کو ماننے والے، میں لفظوں کو اور بہتر کر لوں، علی والے دین کو ماننے والے، ولایت علی کے ساتھ جو دین ہے اس دین کو ماننے والے جو پہلے سے آئے بیٹھے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ اگر نئے آنے والوں میں دیر ہو رہی ہے تو کیا سبب ہے؟ کیوں نہیں آ رہے؟ اس کا ایک موٹا سبب میں خود ہوں جی، اس کا ایک موٹا سبب میں خود ہوں۔ میرا اخلاق، میرا کردار، میرا عمل جی، میرے معاملات، میرا انداز، میرا طریقہ، میں سبب بن رہا ہوں۔ میں تو اپنے اوپر ہی رکھ کے کہوں گا بھائی، کسی کی بے ادبی مراد نہیں ہے جی۔ ایک صاحب کہنے لگے اگر انہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، انہیں بات روشن ہو گئی ہے، تو وہ پھر شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے جی۔ ہمیں بہت سی چیزوں کو اپنا ٹھیک کرنا ہے جی۔ تھوڑی سی کڑوی باتیں ہوں گی ماشاءاللہ، اس میں سب بسم اللہ نہیں بول رہے، صلوات ہدیہ کریں نبی تھوڑی سی کڑوی باتیں بھی سنیں گے ویسے آپ۔ بہت ساری چیزیں جنہیں مجھے بہتر کرنا ہے، بہت ساری بہتر چیزیں جو مجھے بہتر کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے جب چیزیں بہت ساری ہوں تو ایک ساتھ تو ٹھیک نہیں ہوگی، مگر طے تو کر لوں، لسٹ تو بنا لوں۔ جب میں لسٹ بنا لوں گا کہ یہ چیز مجھے ٹھیک کرنی ہے، وہ چیز مجھے ٹھیک کرنی ہے، چیزیں اپنی ٹھیک کرنی ہے، تو پھر ظاہر ہے کبھی وہ پیپر ہوتا ہے نا، جب آپ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، جب پیپر آتا ہے امتحان گاہ میں، تو طالب علموں کے لیے کیا حکم ہے کہ پہلے ان میں سے آسان سوال کو حل کرو، پھر مشکل کو بعد میں چھوڑ دو۔ تو جب آسان حل کرتے کرتے وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ مشکل جو پہلی نگاہ میں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، جب دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ مشکل بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں نا اساتذہ اپنے شاگردوں کو کہ جب پیپر دینے بیٹھو تو تمہارے سامنے 10 سوال آئے شاہ صاحب، تو اس سوال میں جو ہے وہ سب سے آسان سوال پہلے کر دو۔ اب وہ مشکل سوال میں تم نے آدھا گھنٹہ لگا دیا، اب 1 گھنٹے کا تو پیپر تھا، تو کیسے باقی سوال کرتے ہیں؟ تم جلدی جلدی آسان سوالوں کو حل کرو، جب دماغ چلنے لگتا ہے تو پھر مشکل سوال کا بھی حل آ جاتا ہے اور پھر وہ پیپر اچھا ہو جاتا ہے۔ یہی طریقہ ہے نا طالب علموں کے لیے۔ تو اب میں اگر اپنے سوال زندگی کے اندر جو مسائل ہیں میری قوم کے، میرے اپنے، میں اگر ان کی لسٹ بناؤں گا تو حل کر پاؤں گا، اور ان مسائل میں جن چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جلدی حل ہو سکتے ہیں، انہیں مجھے پہلے لے جانا چاہیے۔ مثلا ایک مسئلہ ہے کہ میں طاغوت سے ٹکرانا میری قوم کا مسئلہ ہے۔ طاغوت سے ٹکرانا، بھائی کربلا نے یہی تو پیغام دیا، مولا علی نے یہی تو پیغام دیا۔ طاغوت سے ٹکرانا میری قوم کا ایک مسئلہ ہے، مگر یہ مشکل سوال ہے، یہ مشکل سوال ہے۔ اس مشکل سوال کو آخر میں رکھتے ہیں، صلوات پڑھیں نا محمد۔ اچھا، جو میرے پاکستان کی قوم کے لیے مشکل سوال ہے، وہ پڑوس والوں کے لیے آسان تھا، اس لیے وہ ٹکرا گئے۔ مسئلہ تو ان کا بھی وہی ہے، مسئلہ ہمارا بھی وہی ہے، مگر وہ ہمارے لیے مشکل سوال تھا، ان کے لیے آسان تھا۔ اور وہ مشکل سوال جو میرا ہے انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ان کے استاد کو علامہ اقبال کہتے ہیں۔ مجھے تو اقبال پڑھایا ہی نہیں جاتا، مجھے تو قلندر پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ یہ کام قلندروں کا ہے،
جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھائے وہ یہ کام کر سکتا ہے. جو اپنی ذات کا اسیر ہو وہ طاغوت سے نہیں لڑ سکتا. تھک گیا. جو اپنی ذات کا اسیر ہوگا وہ طاغوت سے نہیں لڑ سکے گا جی. وہ عالمی استعمار سے نہیں لڑ سکے گا. ارے بھائی جو اپنے گلی کے وڈیرے سے نہیں لڑ پا رہا, جو اپنے علاقے کے چودھری سے نہیں لڑ پا رہا, وہ عالمی طاغوت سے کیا لڑے گا؟ تو پیپر مشکل ہے, سوال مشکل ہے. انہوں نے کیوں کر لیا ایسا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دماغوں پر علامہ اقبال کو حاکم بنایا ہوا ہے. دانشور لوگ تشریف فرما ہیں, اساتذہ تشریف فرما ہیں, ادارے چلانے والے لوگ تشریف فرما ہیں. میں نے سندھ کے سربراہ یعنی سیاسی سربراہ جناب سی ایم صاحب سے جب وہ مجلس سننے آئے نشر پاک میں, تو شاید 7 محرم کی مجلس سننے آئے, تو اتفاق سے گفتگو تہذیب پر اور تعلیم پر ہو رہی تھی. میں نے ان سے کہا کہ پورے صوبہ سندھ کے اندر قلندر پہ ذرا 2 PhD ہولڈر ڈاکٹر تو دکھائیے. ابھی ہمارا کوئی ملنگ نعرہ لگائے گا, وہ کیا نعرہ ہوتا ہے وہ؟ بولو بولو کیا؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سب لگاؤ نا, بولو. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ کتنا محبت بھرا انداز ہے, مگر پورے صوبے میں نہیں, پورے ملک میں ہمیں 2 PhD ہولڈر نہیں مل رہے جنہوں نے قلندر پہ تحقیق کی ہو. کیوں نہیں کی؟ فارسی یہاں پر پڑھائی نہیں جا رہی, اور قلندر تو فارسی میں ہے. فارسی ہمارے یہاں نہ الزامی ہے نہ اختیاری ہے. یہ بچہ اسکول میں نہ فارسی اختیاری پڑھتا ہے نہ الزامی پڑھتا ہے. انگلش ہوگی الزامی, انگلش ہوگی. ہمارے یہاں کا بڑا آدمی جب اسے اپنی زبان بولنا نہیں آتی تو انگریزی میں شروع ہو جاتا ہے. مجھے تو لگتا ہے وہ کسی اور کو سبق سنا رہا ہوتا ہے. جن سے بات کر رہے ہو انہیں تو تمہاری زبان سمجھ میں نہیں آ رہی, تو یہ تقریر تم ان سے کر رہے ہو, بول رہے ہو ان کی زبان. اس کا مطلب شاید انہیں سنانا چاہتے ہو, شاباش لینی ہے نا وہاں سے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بھائی میں نے آپ سے اجازت لے لی تھی کہ کڑوی باتیں ہوں گی, اور آپ نے بھی اجازت دے دی تھی, اس لیے مجھے حوصلہ مل گیا تھا. اتنا بڑا شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ کا صوبہ, اور ہمیں فارسی نہیں آتی. ان کا کلام فارسی میں, ان کا کلام سارا فارسی میں. کیونکہ ہم, اور علامہ اقبال کا 90%, معاف کیجیے گا 70% کلام فارسی میں. جب مجھے کلامی زبان ہی نہیں آتی ہوگی تو میں ان کا پیغام کیا دوں گا؟ اقبال نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ اقبال کہتے ہیں می شناسی معنی کرار چیز. اقبال کہتے ہیں جانتے ہو کرار کا مطلب کیا ہے؟ می شناسی معنی کرار چیز ان مقامی از مقامات علیست. سادہ فارسی ہے نا. ان مقامی از مقامات علیست. جانتے ہو کرار کا کیا مطلب ہے؟ کرار علی کے مقامات میں سے ایک مقام. ان مقامی از مقامات علیست امتان را در جہان بھی ثبات. امتوں کو اس بے ثبات دنیا میں نیست ممکن جزب کراری حیات. کراری کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤ گے. تمہیں ڈٹنا پڑے گا تب زندہ رہ پاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اگر مجھے معاف کیجئے, یہ تو میں نے مشکل سوال پہلے بیان کر دیا. مجھے بہت زیادہ اپنے آپ سے بھی توقع نہیں ہے, اور زیادہ اس کے اوپر نہیں. مشکل سوال ہے, اس کو ہم آخر میں حل کریں. پہلے آسان سوال کو حل کر لیں. میری قوم کے جو آسان سوالات ہیں اور آسان جس کو کہنے امتحانات ہیں, ان میں ایک سیدھی سی بات ہے. کراچی کا مرکزی جلوس, اس میں کوئی 5 لاکھ عزادار شامل. 9 محرم کا چہلم کا جلوس, 5 لاکھ عزادار شامل, اور نماز جماعت 10,000 پڑھ رہے تھے.
تو ذرا فیصد تو بتائیے کتنے فیصد نمازی ہیں؟ جو عاشور کے دن ہی نماز نہ پڑھتا ہو تو اسے منگل کی نماز کی کیا توقع؟ اسے پیر کے دن کی نماز کی کیا توقع؟ یہ ہماری قوم کا ایک آسان امتحان ہے جس میں بھی ہم دیر کر رہے ہیں حل کرنے میں. بس اس سے زیادہ کہوں گا تو طبیعت خراب ہونے کا امکان ہے. صلوات پڑھیں محمد محمد. حقیقت ہے یا نہیں؟ پوری دنیا میں یہ فقیر اسی حلیے میں پھرتا ہے. آپ کا نوکر ہو, آپ سے بول رہا ہوں, میں آپ کا نوکر ہوں. پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھرتا ہوں اور رستے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے ہمیں مسجد بھی دیکھنی ہوتی ہے. اور میں تو نہیں دیکھتا کہ یہ مسجد کس کی ہے, اللہ کی ہے. یہ میں کسی سے کیوں پوچھوں کہ بریلوی کی ہے یا دیوبندی کی ہے؟ کیوں پوچھوں کہ شیعہ کی ہے سنی کی ہے؟ چندہ لیتے وقت تو بریلوی نے نہیں کہا تھا کہ چندہ شیعہ نہ دے. مسجد جب بنا رہے تھے مولانا صاحب, قاری صاحب, اس وقت انہوں نے نہیں کہا تھا کہ بریلویوں کے علاوہ کوئی چندہ نہ دے. اور جب بن گئی تو کہہ رہے ہیں یہ بریلویوں کی ہے. یہ دیوبندی صاحب نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بریلویوں سے چندہ نہیں لوں گا, شیعوں سے نہیں لوں گا. وہ تو نہ جانے کہاں سے بھی لینے کو تیار تھے. حال آپ کا بھی اچھا نہیں ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نہیں ہے. شیعہ برادری سے بات کر رہا ہوں, اپنی برادری سے. ہم جب مسجد بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ مولانا وہ ایک ڈونیشن آ رہا ہے فلاں صاحب کا, وہ ان کا پیسہ تھوڑا سا مشکوک ہے تو لے لو پیسے. ہم جیسے مولوی بھی جو آدھے پڑھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں لے لو, واش روم بنوا لینا اس سے. دیکھیے رستہ کیسا دیا. یہ تو حالت ہے. تو یہ چھوٹا آسان امتحان ہے میری قوم کا جسے نماز کہتے ہیں. کہ کیوں نہیں ملتی ان مسجدوں میں جو پیٹرول پمپس کے اوپر اور ریسٹ ایریاز کے اندر مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہاں سجدہ نہیں ملتی. میں نے ایک سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ سب کے لیے ہے مسجد تو تم نے سجدہ کیوں نہیں رکھی؟ کہنا کوئی مانگے گا تو رکھیں گے نا. وہاں کام کرنے والوں سے کوئی کہے گا مجھے سجدہ چاہیے تو ہمارا فریضہ ہے ہم رکھیں. کوئی مانگتا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے نا, وجہ یہی ہے. مانگتا اس لیے نہیں ہے کہ پڑھتا نہیں ہے. بھائی 1% آپ ہیں, آپ کو نہیں بول رہا میں. آپ 1% لوگ پڑھتے ہیں, انہیں نہیں کہہ رہا. یہ ایک آسان سوال ہے خدا کے واسطے. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگوں سے مجھے معافی چاہیے, یعنی مجھے معذرت مجھے قبول فرمائیں. میں ان کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا. وہ تو پڑھ رہے ہیں, وہ تو نصیحت کر رہے ہیں, وہ تو تھک گئے بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے. میں ان جوانوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں نماز کی عادت ڈالو, نماز کی عادت ڈالو. الصلاۃ قرۃ عینی, مولا علی فرماتے ہیں نماز تمہاری نماز مجھ علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بہت دکھایا ہے علی مولا کی آنکھوں کو دنیا نے. علی والے نماز پڑھ کے علی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. یہ ایک آسان پیپر ہے جو ہمارے یہاں حل نہیں ہو رہا. 50% بھی اگر ہو جائے نا تب بھی تسلی ہو. دوسرا پیپر بتاؤں, کبھی اور پھر کبھی. چلے پھر بتا رہا ہوں, صلوات پڑھیں. تھوڑا سا اور صلوات. قرآن سے دوری. مولانا ہمارے علاقے میں شیعہ قاری نہیں مل رہا. بھائی سنی قاری سے پڑھوا لو, قرآن 40 پاروں کا نہیں ہے. وہ جو سنی قاری کا قرآن ہے وہی شیعہ قاری کا قرآن ہے. اور یہ ولدالین اور ولدالین کا فرق بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہ کم علم لوگوں کی پھیلائی بھی باتیں ہیں. مخرج کا مسئلہ ہے. دعال اور وعد کا جو مخرج ہے وہ قریب ہے تو لگتا ہے یہ ولدالین کہہ رہے ہیں. یہ دال بول رہے ہیں, زواد نہیں بول رہے ہیں. یہ بھی علمی بات ہے, یعنی کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے سنی اور شیعہ کے. ہاں اپنے بچوں کو سنی قاری سے قرآن پڑھوانا, دینیات مت پڑھوانا. ہاں بھائی حدوں کو بھی تو بتاؤں گا نا میں.
صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہاں مجھے اپنی حدوں کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. ظاہر ہے مجھے دین تو مولا علی والا لینا ہے نا. نبی نے جب مولا علی کے حوالے ہمیں کر دیا تو اب ہمیں تو وہ دین لینا ہے نا جو علی دے رہے ہوں, علی مولا کے بچے دے رہے ہوں. موٹی موٹی باتیں ہیں نا. یہ دوسرا پیپر ہے جو مشکل ہو گیا ہمارے, حل نہیں ہو رہا. بزرگ ہو گیا ہوں مولانا, اب میں کیا قرآن پڑھوں گا. آج تو اتنا آسان ہو گیا ہے, میں بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں. آج تو یہ جو سوشل میڈیا, یہ گوگل, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے بھائی, چیٹ جی پی ٹی اور کیا کیا ہے, یوٹیوب, اے آئی, آج تو اتنا آسان ہو گیا ہے. میں خود بہت آسانی میں ہوں. جب مجلس پڑھنے جا رہا ہوتا ہوں تو گاڑی سے اترنے سے پہلے جو آیتیں مجھے پڑھنی ہوتی ہیں, ظاہر حافظ تو ہوں نہیں, تو مجھے ایک مرتبہ خیال آتا ہے کہ یہ آیت سورہ ہود میں ہے یا سورہ مثلا رحمان میں ہے, یہ سورہ حدید میں ہے یا سورہ مثال کے طور پہ معاہدہ میں ہے. تو ہم ایک مرتبہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں, گوگل کے اوپر آیت لکھ دیتے ہیں. آیت تو یاد ہوتی ہے تو آیت لکھ دیتے ہیں, وہ بتا دیتا ہے کون سے سورہ میں. بہت آسان ہو گیا ہے. پہلے ہمیں وہ موجم رکھنا پڑتی تھی, موجم المفاہرس, ایک پوری کتاب اتنی موٹی رکھنا پڑتی تھی آیت کا نشان بار بار ڈھونڈنے کے لیے. آج یہ موبائلز کے ذریعے سے ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بڑے بزرگ بھی اگر چاہتے ہیں نا قرآن پڑھنا تو بہت آسانی سے ان کو قرآن وہ موبائل کے اندر یہ اپنا استاد ڈھونڈ لیں گے. اور خدا کے واسطے روزانہ اگر ایک صفحہ قرآن کا پڑھنا شروع کر دوں تو یقین جانیے سیدہ راضی ہوں. بی بی نے فرمایا تھا, یا علی شب اول قبر مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جانا, میری قبر پہ ساری رات قرآن پڑھنا. یہ قرآن پڑھنے کا حکم, یہ قرآن پڑھنے کی خواہش جناب زہرا کی مولا علی سے بھی تھی کہ یا علی میری قبر پہ قرآن پڑھنا بیٹا. اور جن قاریوں کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے وہ قاری وہ ان پہ تو قرآن لعنت کر رہا ہے, اور جن پہ قرآن صلوات بھیجے گا وہ پڑھ نہیں رہے. جن پہ قرآن سلام بھیجے گا وہ پڑھ نہیں رہے. کن پہ قرآن سلام بھیجے گا؟ جنہیں قرآن میں اہل بیت نظر آتے ہوں, جنہیں قرآن کے اندر اللہ کا دین نظر آتا ہو تو ان پہ درود و سلام ہے. اور جنہیں قرآن کے اندر اہل بیت نظر نہیں آ رہے, جنہیں قرآن کے اندر مولا علی کے فضائل نظر نہیں آ رہے, جی گمراہی ہے. قرآن پڑھ کر قرآن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. تو عزیزو یہ دوسرا سوال ہے, مجھے اجازت دیں, میرے ذہن میں 10 سوالات تھے, اس سے زیادہ سناٹا مجلس میں نہیں چاہتا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. صلوات پڑھنا ذرا محمد و آل. وہ 10واں مشکل سوال ہے جو ایرانیوں نے حل کر کے دکھا دیا ہے. کرنے کا وہ ہمارا بھی ہے, وہ سوال ہمارا بھی ہے. جو بھی علی ولی اللہ پڑھتا ہے, جو بھی یا حسین بولتا ہے, وہ کسی طاغوت کے آگے جھک نہیں سکتا, کسی ڈکٹیٹر کی باتوں کو سننے کو تیار نہیں ہو سکتا. وہ مسئلہ ہمارا بھی ہے مگر مشکل پیپر ہے, اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. اور بہت عرصے سے تیاری ہو رہی ہے مگر کیا کریں کہ جیسی تیاری ہونی چاہیے ایسی میں تیاری نہیں کر پا رہا. اتنا ضرور ہے کہ دل میں برائی ضرور ہے, اسے محفوظ رکھنا میرے بچوں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, طاغوت سے نفرت کم سے کم دل میں ضرور رکھنا. مولانا زبان پہ کہیں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا, مولانا لکھ دیا کوئی مقالہ تو کہیں گم نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, مگر دل میں تو رکھ سکتے ہیں. اپنے دل میں تو طاغوت کی برائی بٹھا کے رکھ سکتے ہیں. بس طاغوت کی برائی اگر دل میں بیٹھی رہی تو یہ بھی غنیمت ہے, کبھی موقع آئے گا کہ زبان سے کہنے کے بھی ماحول بن جائے گا. اور ہم اس امام کے انتظار میں ہیں جس سے طاغوت گھبراتا ہے. سیشن ہوا یہ جو ہم نے سیمینارز منعقد کیے, اس کا جو نتیجہ کیا ہے, انہوں نے کہا نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ عاشورہ کا تذکرہ کر کے سب کو جوڑ لیتے ہیں. ایک ایسا نام ہے جس پہ یہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ہے حسین. ان سے عاشورہ کو چھینا جائے, ان سے کسی طرح عاشورہ کو ان سے لے لیا جائے. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوگا مجھے کسی اور موقع پہ اجازت دیں. سیمینار کا موضوع ہے, یہ مجلس کا ہے بھی نہیں, میرا اپنا انداز ہے سوچنے کا, ٹھیک ہے. ایک تو عاشورہ ان سے لے لیا جائے, یہ محرم, عاشورہ, کربلا, حسین,
قربانی اس کے ذریعے سے جمع ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز جو انہیں مضبوط بناتی ہے اور مضبوط بنا سکتی ہے، یہ دنیا کو اپنی مٹھی میں لے سکتے ہیں. یہ ساری کائنات ان کے حوالے ہونی ہے. جب امام زمانہ کے حوالے ہونی ہے تو کس کے حوالے ہونی ہے؟ ساری دنیا ان کے حوالے ہونی ہے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ کل ہمارا ہے، مستقبل ہمارا ہے، آئندہ ہمارا ہے. تو دوسری چیز جو انہیں اس نظریے تک پہنچاتی ہے، اس ہدف تک پہنچاتی ہے، وہ ہے امید، جسے مہدی کہا جاتا ہے. یہ ایک نام سے جڑے ہوئے ہیں جسے مہدی کہتے ہیں. اس نام کا دوسرا نام ہے امید. یہ مایوس نہیں ہوتے. یہ بڑے بڑے طوفانوں سے بھی گزر کے کہتے ہیں امام کو آنا ہے. یہ انہیں مضبوط بنا دیتا ہے. تو عقیدہ مہدویت ان سے کمزور کیا جائے اور اسی طرح عاشورہ ان سے چھین لیا جائے. لیکن الحمدللہ خون بڑا قیمتی تھا. ہمیں حکم ہے کہ ہم بڑے اہتمام سے نوحہ پڑھیں، بڑے اہتمام سے مرثیہ پڑھیں. اور جنہوں نے امام حسین سے جوڑنے کے لیے انتظام اور اہتمام کیا ہے نا، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی عظمتیں، سہولتیں، آرام، آسائشیں عطا فرمائیں. کہ جنہوں نے مرثیے لکھے ہیں، جنہوں نے نوحے لکھے ہیں، جنہوں نے ماتم سکھایا ہے، جنہوں نے فرش ازا کی بنیادیں ڈالی ہیں، جنہوں نے امام بارگاہ بنائے ہیں، عزیزو وہ بڑا احسان کر گئے ہمارے اوپر. مجھ سے اور آپ سے تو بعض اوقات سنبھل نہیں پاتا جو وہ کام کر کے چلے گئے. عاشورہ سے اپنا رشتہ پکا اور پکا کرنا ہے. رونا نہ آ رہا ہو تو رونے کی شکل بناؤ. ایک صاحب کہنے لگے یہ تو ریاکاری ہے. تو بھائی یہ نماز جماعت بھی تمہارے مطابق ریاکاری ہوگی، یہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے حج کرنا بھی تمہارے مطابق ریاکاری ہوگی. پھر یہ منی سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے منی اور منی سے پھر مکہ پیدل چل رہے ہیں، یہ بھی سب ریاکاری ہوگی. ریاکاری کا تعلق تو دل سے ہے نا، نیتوں سے ہے نا. امام فرما رہے ہیں ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر تم حلیم اور بردبار نہیں ہو تو حلم کا اظہار کرو، تمہیں حلم میں لطف آنے لگے گا، پھر تم واقعی حلیم ہو جاؤ گے. جب میں رونے کی کوشش کرتا ہوں نا اور پھر اس رونے سے روحانیت میرے اندر آتی ہے تو پھر میرا وہ رونا مجھے تلاش ہوتی ہے کہاں جائیں. وہ مولانا کو سننے چلتے ہیں، وہ مصائب میں جملے بڑے ایسے پڑھتے ہیں جس میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور فلاں ذاکر کو سننے چلو، وہ دوہڑا بڑا اچھا پڑھتا ہے، وہ مرثیہ بڑا اچھا پڑھتا ہے. لہذا عاشورہ سے میرا اور آپ کا تعلق جتنا گہرا ہوگا اتنا ہم اپنے پیپروں میں حل کرنے کی طرف جائیں گے، ہمارے سوالات حل ہونے لگیں گے. چلیے میرے ساتھ شام چلیے. رونے والوں، سفر کا مہینہ ہے. عاشور کے دن امام حسین ایک مرتبہ مارے گئے، مگر جناب زینب شام کے ہر موڑ پر مارے گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جس بیوی کو نانا کی قبر پہ لے جانے کے لیے بھائیوں کا حلقہ چلتا تھا. روایت کہتی ہے جب نانا کی قبر پہ جاتی تھی نا جناب زہرا، جناب زینب جب نانا کی قبر پہ جاتی تھی، بی بی زینب جب اپنے نانا رسول کی قبر پہ سلام کرنے جاتی تھی تو بھائیوں کا حلقہ لے کے چلتا تھا. حتیٰ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ چراغوں کو بجھا دو، زینب کا کوئی سایہ نہ دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. اس اہتمام کے ساتھ جناب زینب کو گھر سے باہر لے کے آتے تھے. اور جب کربلا کے لیے مدینے سے سفر شروع کیا نا امام حسین نے اور ساری بیویوں کو محملوں میں بٹھا دیا، تو سنیں گے جب جناب زینب باہر آئی نا تو گھر میں رہنے والی ساری بیویوں نے آ کے بٹھایا ہے، حتیٰ جناب ام المنین، حتیٰ جناب ام سلمہ، حتیٰ جناب ام ہانی، ایک پھوپھی ہیں، ایک ماں ہیں اور ایک نانی کا درجہ رکھتی ہیں. یہ بزرگ عورتوں نے بھی جناب زینب کو سہارا دیا. تو اس وقت میں جناب زینب نے ایک مرتبہ دیکھا کہ عباس نے گھٹنا ٹیکا ہوا.
کہا کہ جناب زینب حضرت عباس کے پیر پر پیر رکھ کر بیٹھے. تو اس وقت میں جناب ام المنین نے آواز دے کر کہا تھا عباس زینب میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں. تو جناب زینب نے میں نے مقتل میں دیکھا کہ جناب زینب نے حضرت عباس کی پشت پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا اور جناب ام المنین کو دیکھا. پہلے بھائی کو ہاتھ ایسے پیار سے ہاتھ مارا اور فرمایا اماں مجھے اپنے بھائی پر بڑا گھمنڈ ہے. میرا بھائی عباس مجھے بڑا گھمنڈ ہے اپنے بھائی پر. عباس جیسا بھائی ہے زینب کا. اور جب 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہی, جب جناب زینب اونٹ پر بٹھانے والا کوئی نہیں تھا تو میری بیوی نے نہر کی طرف رخ کیا جہاں حضرت عباس کا لاشا گرا ہوا تھا. نہر کی طرف رخ کر کے کہا عباس اٹھو اپنی بہن کو سوار کرو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کس مصیبت سے بیٹھی جناب زینب, کس مصیبت سے جناب زینب اونٹ پر بیٹھی. ابھی اونٹ پر بیٹھی تھی تو بلند ہوئی تو دیکھا کہ امام زین العابدین بابا حسین کے لاشے پہ ہیں اور امام سجاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. بدن میں ایک مرتبہ کپ کپی آ رہی ہے. جناب زینب نے احساس کیا کہ کچھ دیر گزری تو زین العابدین کی روح پرواز کر جائے. تو بی بی نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا, کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. جب کھڑے اونٹ سے گری ہے جناب زینب تو امام سجاد نے بابا کا لاشا چھوڑ دیا, آ کے پھوپھی کو سہارا دیا. بی بی نے فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. کہ پھوپھی اماں 2 قدم آگے بابا کا لاشا دیکھیے. اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے. جب آئی ہیں امام حسین کے لاشے پر تو امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہے تھے. امام کے بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے. امام کا جوڑ اجرکم اللہ, امام کا جوڑ علیحدہ ہو گیا تھا. اس وقت جناب زینب نے آواز دے کر کہا انت اخی زینب, کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر مدینے کی طرف اٹھ کر کے کہا تھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, نا آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں. یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ زبان چساتے تھے, جسے آپ دوش پر بٹھاتے تھے, جسے آپ سینے پہ لٹاتے تھے. اجرکم اللہ. مجھے مسائل مکمل پڑھنے دیں. کربلا میں حسین ایک مرتبہ مارے گئے مگر ہر موڑ پہ زینب ماری گئی. عزادارو میں شام کا کون سا صفحہ پڑھ کے سناؤں؟ بازار شام چلیں گے جہاں چھتوں سے آگ پھینکی جا رہی ہے. دربار شام چلیں گے جہاں تشت میں کٹا ہوا سر لایا گیا اور جب تشت سے رومال ہٹایا گیا تو سر حسین نظر آیا. یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو امام حسین کے لبوں پہ لگا رہا تھا, میرے مولا حسین کے دانتوں پہ لگا رہا تھا. تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا جس کا نام بیٹھا تھا جس کا نام ہے زید ابن ارقم. وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یزید بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں, اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, یہ چھڑی ہٹا لے. یہ لبوں سے حسین کے کٹے ہوئے لبوں سے, حسین کے دانتوں سے یہ چھڑی ہٹا لے. میں نے نبی کے لبوں کو ان لبوں کے ساتھ ملتے دیکھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی ان لبوں کا بوسہ دیتا. شام کے بازار سے گزرے یا دربار شام میں دیکھیں, لیکن عزادارو ایک منظر ذرا زندان شام کا سن لو. ایک 4 سالہ بچی ہے جو سوتے سوتے اٹھی ہے, کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہے بابا. کبھی اماں میرے بابا آئے تھے مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں. کبھی زندان کے اس کونے میں دوڑ کے جاتی ہے بابا کہاں چلے گئے. کبھی جناب رباب سنبھالتی ہیں, کبھی بھی ام کلثوم گود میں لیتی ہیں, کبھی جناب زینب پیار کرتی ہیں. مگر یہ بچی کبھی گرتی ہے, کبھی اٹھتی ہے, کبھی ادھر دوڑتی ہے, کبھی ادھر دوڑتی ہے. بھیا بابا آئے تھے کہہ رہے تھے سکینہ لینے آیا ہوں, سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں. بھیا میں بابا کے ساتھ جاؤں گی. اتنا روئی بابا 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 کہہ کر کہ دربار شام سے حسین کا کٹا ہوا سر بھیجا گیا. دربار شام سے امام حسین کا سر بھیجا گیا. یہ سر لے جاؤ شاید اس بچی کو سکون مل جائے. رات کی تاریکی تھی نا, اندھیرا تھا نا زندان میں. جب سر لائی نا کنیزیں تو امام سجاد نے آواز دے کر کہا سکینہ بابا آ گئے. سنے گیا زدارو کھڑی ہوئی مگر گر گئی, اٹھتی تھی گرتی تھی. سر حسین اپنی گود میں لیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں. میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. امام حسین کے سر کو اپنی آغوش میں لیا
اور سر کو دیکھنے کے بعد فرمانے لگی بابا یہ آپ کی پیشانی پہ پتھر کس نے مارا؟ بابا یہ آپ کے رخساروں پہ کس کا خون لگا ہوا ہے؟ پھر ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بابا یہ آپ کی گردن کس نے کاٹی؟ پھر کہا بابا میرے گوشوارے چھین لیے، بابا مجھے تمانچے مارتے۔ بچی بابا 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 کہتے کہتے بچی کی آواز بند ہو گئی۔ امام سجاد آگے بڑھے، ایک مرتبہ نبض پر ہاتھ رکھا، آواز دی اماں زینب اماں رباب کو سنبھالیے، آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زندان میں سکینہ مر گئی،